کہ وہ یہی کہ جب بھی اس دین کو ہماری ضرورت پڑے، ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہماری جوانی بھی حاضر، ہماری اولاد بھی حاضر، ہمارا سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان ہے۔ عزیزان محترم، یہی عہد جو ہے یہ بار بار اس کو ریفریش کیا جاتا ہے ایسی راتوں میں جمع ہو کر کہ دیکھیے ہماری جنگ نفس کے ساتھ بالکل مستقل جو ہے مسلسل جاری و ساری ہے۔ اگر عین موقع کے اوپر ہمارا نفس جو ہے ہمیں پھسلا دے تو کیا ہم جان دے سکیں گے؟ ہم وہاں مال دے سکیں گے؟ کتنے ہی لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے نفس شریر ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے نفس جو ہے نفس امارہ بہت تگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفس امارہ، جن کا نفس امارہ، آمر کہتے ہیں حکم دینے والے کو، آمر امر کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، امر یامر امرن سے اس میں فاعل کا صیغہ آمر۔ اب اس کے اندر جب مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے تو یہ صیغہ، اس کا لفظ بن جاتا ہے امار، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا۔ اور نفس چونکہ یہ مؤنث شمار ہوا ہے تو اس کے لیے اس کی صفت جو قرآن مجید میں لائی گئی ہے 13ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جناب یہ جو نفس ہے یہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ سوء، برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اور ہمارے اندر ہی ایک نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ۔ کون سا نفس؟ نفس لوامہ یہ ہے کہ ملامت کرنے والا نفس۔ یہ اگر کمزور پڑ جائے اور گناہ کر کے نفس امارہ اس پر حاوی ہو جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ دوڑ کر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو جس کا نفس لوامہ تگڑا ہوگا اور نفس امارہ کمزور ہوگا تو وہ نفس لوامہ اپنی منزلیں طے کرتا پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ مطمئنہ نفس کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، جب دنیا سے واپسی کا سفر ہوتا ہے تو فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں اور کس طرح پکارتے ہیں، قرآن کی آیتیں اس کی گواہی دے رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب فرماتا ہے آجا میرے بندوں میں، خاص بندوں میں داخل ہو جا، آجا میری بنائی پیاری پیاری جنت کے اندر تو داخل ہو جا۔ اس طرح کا پروٹوکول پھر اس کو دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نفس امارہ، یہ اس کو کمزور کیسے کریں گے؟ نفس امارہ تگڑا ہو تو کوئی بھی کام نہیں ہونے والا، کیوں کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ پاک نہیں رہتے، آپ پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، یا روزہ رکھ تو لیتے ہیں، بھوکے رہ لیتے ہیں، پیاسے رہ لیتے ہیں، لیکن روزے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، بدنگاہی نہیں چھوڑتے، اور روزہ رکھ کر جناب کوئی تلاوت قرآن نہیں کرتے، کوئی قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، حدیث سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تو یہ نفس تو تگڑا ہوگا اور تگڑا ہوگا، قابو اتنا ہو جائے گا کہ بے لگام گھوڑا بن جائے گا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی ہوں گی۔ بغیر نیکی کیے، بغیر اس کا گند صاف کیے یہ کوئی کام کر سکتا نہیں، یہ نیکی کا کوئی کام نہیں کرنے والا۔ پھوکے نعرے تو رہ جائیں گے، لیکن موقع کے اوپر اگر ایسا شخص، اس کا نفس جو ہے ہمارا تگڑا ہو گیا ہے، تو آپ کو کھانے کی میز پر نظر آ جائے گا کہ میرا نفس جو ہے لوامہ تگڑا ہے یا امارہ تگڑا۔ اگر تو آپ کھانے پر جھپٹ پڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا نفس حریص ہے، آپ کے اندر طمع ہے، آپ کے اندر لالچ ہے۔ آپ کا توکل ہوتا کہ جو میرے رب نے میری مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا، وہ تو چل کر میرے پاس آئے گا، وہ تو چل کر آئے گا۔ آپ اس کا مطلب کامیاب ہیں۔ آپ بھوکا، روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ سارے کام چھوڑا کے مسجد میں 5 دفعہ کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کے نفس کا امتحان ہوتا ہے۔ جو تو صف اولا کے لیے آ گیا، جماعت میں آ گیا، سمجھے کہ اس کا نفس جو ہے وہ زیر ہو رہا ہے، اور جو اندر ہی بیٹھا ہے بستر کے اوپر اور جناب ہاتھوں میں سیل فون کو ہیل فون بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ سیل فون کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہیل فون۔ کون سا نام؟ اور ہیل انگلش میں کس کو کہتے ہیں؟
जहन्नम को। ये सेल फोन जो है ये जहन्नम में ले जाने का भी जरिया है, और ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इसका जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो कहां के लिए सफर कर रहे हैं, जहन्नम की तरफ सफर कर रहे हैं। तो बोलिए कि जनाब वहां हमें लज्जत चाहिए, हमें शहवत को पूरा करना है, हमें अपनी आंखों को आग से भरना है, और वहां जनाब इज्जत मुस्तफा पर या नमूसे मुस्तफा के लिए बुलावा आए तो हम कहें जनाब मूवी पूरी हो जाए, और नहीं आज तो फाइनल लेगा है, और आज तो फाइनल देखना है मैंने, और नहीं मेरे तो जनाब शर्त लगी हुई है, मैं तो बैटिंग जो है वो कर रहा हूं, नहीं मेरा तो जनाब वहां फलानी जगह पर जाना जरूरी है। तो बताए नफ्स तो आपका हमारा तगड़ा हुआ तो आप कोई और काम करेंगे? हरगिज नहीं करेंगे। तो इस नफ्स के लिए हमें इसको बुरी आदत से पाक करना है और अच्छे औसाफ के साथ इसको मुज़य्यन करना है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी रातें अता फरमाता है।